آخری چیز جو سمجھنے کی ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ من حیث القوم ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارے ان حالات کے اندر. اس کو آپ عذاب کہہ لیں، اس کو آپ آزمائش کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ان تبصروں سے اب کچھ نہیں ہوتا. فائدہ اس وقت ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اندر سے بدلنے کی کوشش کرے، جب ان بھائیوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو، ان کے ساتھ تعاون کرے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آگے ہمیں محفوظ رکھے. جو میں نے بات شروع میں بیچ میں کی تھی نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی، کہ ہم اپنے وسائل سے بچنے کی، اس وقت جتنا شور مچا ہوا ہے وہ سارا یہی ہے کہ یوں کر لیتے، پہلے سے تیاری کرتے اور ڈیم بنے ہوتے اور یہ ہوتا اور یہ ہوتا، ہم نے کرپشن نہ کی ہوتی، ہم نے دریا کی زمینیں نہ کھائی ہوتی، ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، ہم نے وہ نہ کیا ہوتا، ہم نے یہ نہ کیا ہوتا. یہ سارے وہ کلمات لو ہیں، اگر 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 والے، کاش کاش والے، جن کو کہنا ویسے ہی حرام ہے. اگر ہم نے کیا ہوتا تو یہ کچھ بھی کیا ہوتا. میں نے ذکر کیا نا امریکہ یورپ کا، ابھی جا کر دیکھ لے، جس کو اگر شک ہو گوگل کر کے دیکھ لے، 3 مہینے کی پوری ہسٹری اٹھا لے. جب اللہ کی تقدیر آتی ہے تو انسان آگے سے کس طرح اندھا ہوتا ہے انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. اس مصیبت میں کیسے خود جا کے گھستا ہے، کس طریقے سے اس مصیبت میں تباہ ہوتا ہے، انسان کو ہوش بھی نہیں رہتی کہ یہ مصیبت میں نے خود اپنے گلے لی ہے، کیونکہ تقدیر کا فیصلہ تھا. اس لیے اللہ کی تقدیر سے لڑنے کی کوشش نہ کرے انسان. قال صحابی الى جبل یعصمنی من الماء، اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے سمجھا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کی رحمت سے بچ سکتے ہو ورنہ نہیں بچ سکتے. اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والے ہر ذریعے کو اپنائیں، ہر راستے کو اپنائیں. خاص طور پر اللہ کے عذاب سے جو چیز سب سے زیادہ انسان کو آزادی دلواتی ہے، بچا لیتی ہے تکلیفوں سے، مصیبت سے، وہ ان کیفیات میں، ان مصیبتوں میں استغفار کی کثرت ہے. استغفار کی کثرت یہ انسان کو سب سے زیادہ مصیبتوں سے بچانے والی چیز ہے. اپنی روزمرہ کے دعاؤں میں، عبادتوں میں، نمازوں میں، سارے معاملات کے اندر اپنی زبان پر اللہ سے یہ ضرور کہتے رہا کریں، دن میں کم از کم آپ کی محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے 100 مرتبہ تو آپ کی زبان سے لفظ ادا ہو جائے استغفر اللہ. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میں آپ کے ساتھ مجلسوں میں، محفلوں میں بیٹھتا تو ایک ایک محفل میں آپ کو دیکھتا، آپ 100 دفعہ آپ کی زبان پہ کلمہ ہوتا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. گفتگو کرتے ہوئے، محفل میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ کلمات جاری رہتے تھے، یہ ذکر جاری رہتا. یہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ تعالیٰ ان مشرکین مکہ کو بھی اس وقت تک عذاب نہیں دے گا اگر یہ استغفار کرنے والے ہوں گے، یعنی اللہ کی طرف اگر پلٹ آئیں گے. استغفار امان ہے، گارنٹی